بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک و اصحابک یا حبیب اللہ لی خمسۃ اطفی بها حر الوباء الحاطمہ المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمہ ما بعدهم من نسلهم قد جاءني من قبلهم العابد والباقر والصادق والكاظم ثم الرضي ثم التقي ثم النقي ثم عسكري ثم مهدي هاديا حضرت امام الخاتمہ باواز بلند درود پاک پڑھیں نبی اور آل نبی پر درود پاک پڑھ لیجیے باواز بلند باواز بلند پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم ایک اور بار پڑھ لیجئے باواز بلند اللہم صلی علی پیر طریقت قبلہ سائی سید حاجی یاسین شاہ قادری چشتی مٹیاری دامت برکاتہ العالیہ اور صاحبزادہ والا شاہ پیر قبلہ سید عابد شاہ قادری چشتی مٹیاری و دیگر سادات کرام اور معزز بزرگوں اور دوستوں پیارے بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ لاسٹ جمعرات گزشتہ جمعرات میں یہاں حاضر تھا اور بھی بہت سے احباب یہاں موجود ہیں جو یقیناً خوش نصیبی اللہ تعالیٰ نے جنہیں عطا فرمائی جو لاسٹ تھرسڈے جو یہاں موجود تھے خوش نصیبی اس حوالے سے کیونکہ کچھ ہی دن گزرے ہیں لاسٹ تھرسڈے وہ محفل تھی کہ اس روئے زمین پر ہمارے پیر و مرشد قبلہ سائی باقر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو اسی مسلک پر جلوہ افروز تھے آج ایک ہفتے کے بعد اسی مسلک پر ہم سید عابد علی شاہ صاحب کی صورت میں سائی قبلہ باقر شاہ کی زیارت کریں گے لاسٹ تھرسڈے کی محفل بھی گزشتہ جمعرات کو جو محفل تھی اس کی نورانیت روحانیت ایک مختلف تھی الگ تھی گویا کہ سائیں خود یہ فرما رہے تھے کہ
آج جو یہ جمعرات ہیں یہ میری آخری جمعرات ہیں. ان لوگوں نے دیکھا جو یہاں تھے، جو موجود تھے، جو سمجھنے والے تھے، وہ شاید اس اشارے کو جو گفتگو میں نے کی تھی لاسٹ تھرسڈے شاید وہ سمجھ چکے ہیں کہ میں نے بار بار مائک لے کر یہ توجہ دلا رہا تھا کہ سائیں جی قدر کریں گے، سائیں جی قدر کرو، سائیں جی قدر کرو. مجھ کو مناظر ہوا پوجی کی ان دیوتے جی کی روحانیت ہوئی، سب گواہیں جی کی تھے موجود ہو، الگ نورانی منظر کہ اللہ والوں جی کی آئے ان جی کی رخصتی ہوئی تھی. حضور سے فرمایا ان کی مومن نہ کرے جی کی موت آئے وہ بھی ان نہ کرے کوئی تحفہ آئے، انعام آئے. ایک مومن کی جو موت ہے وہ اس کے لیے وہ خوشی کا لمحہ ہے. قرآن کریم میں اللہ نے یہ فرمایا ہے الذی خلق الموت والحیات، کہ خلق کیا رب نے موت کو، پھر فرمایا حیات، حیات زندگی. یہاں پر زندگی کا ذکر پہلے نہیں ہے، پہلے موت کا ذکر ہے. تو پیدا کیا موت کو. سورہ ملک کی ابتدائی آیات ہے الذی خلق الموت، کہ رب تعالیٰ خلق کرے موت کے، وہ رب جی کی موت کے خلق کے ہے، موت کے جو پیدا کرے. انہیں جو بات فرمائے رہا ہے والحیات، کہ زندگی کے، یعنی تو عجیب فلسفہ ہے کہ زندگی پہلے ہوئی تھی، موت بعد میں ہوئی تھی. پہلے زندگی آئے، انہیں جو بات موت آئے، مگر رب تعالیٰ فرمائے رہے کہ وہ پیدا کرے ہوئی ہیں پہلے موت کے، انہیں جو بعد زندگی ہے. یعنی کرو مطلب کہ جو اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں یہ زندگی یہ ان کے لیے ایک خواب ہوتی ہے. اور حضور نے فرمایا کہ یہ زندگی یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، کافروں کے لیے جنت ہے. تو پھر زمین پر اللہ کے نیک بندوں کو دیکھتے ہیں تو پھر یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ کوئی گناہگار ہم جیسا کوئی بدکار جب آ کر یہ عرض کرتا ہے کہ قبلہ کچھ میرے لیے دعا فرما دیجئے، کوئی بے اولاد آئے تو وہ آ کر یہ عرض کرتا ہے دست بوسی کر کے کہ قبلہ سائیں دعا کر دے اللہ تعالیٰ میرے مقدر میں اولاد اگر لکھی ہے تو مجھے عطا فرما دے. کوئی روزگار کے لیے عرض کر رہا ہوتا ہے تو یہ اللہ والے زمین پر بیٹھ کر جب آسمان پر نظر کرتے ہیں تو پھر یہ بات سمجھ آتی ہے کہ لوح محفوظ ان کی نظر اس مقام تک جاتی ہے کہ زمین پر بیٹھ کر اللہ کے ایسے بندے ہیں کہ چلتے پھرتے زمین پر ہیں مگر ان کی نگاہ لوح محفوظ تک پہنچ رہی ہے. اے میرے بندوں یہ لوح محفوظ میں نے اپنے بندوں کے لیے بنایا ہے کہ گوسے پاک جڑا اگر اچھے تو کوئی اچھے سائیں اولاد سے محروم ہوئی سائیں زمین تے وہی کرے ناریے پیا تا ناریے کرو تا ارے وہ لوح محفوظ کے ناریے پیا کہ انہیں سے مقدر میں اولاد آئے یا نہ آئے. تو یہ رب سے ولی کی شان ہے کہ ای اللہ سے ولی دنیا بھی بادشاہ ایک ہوتے دنیا بھی بادشاہت کہ جو سون کے تخت پر بیٹھتے ہیں مگر ایک ہوتے مرد کامل جو فرش پر نظر آتا ہے. ہم نے کہا کہ سون کے تخت پر بیٹھ جائے وہ بھی اس مرتبے پر نہیں کہ جو ایک مرد کامل فرش پر بیٹھ کر جب نظر کرتا ہے تو عرش معلیٰ تک اس کی نظر پہنچتی ہے. اللہ والوں کا مقام یہ ہے، اللہ والے جو مقام یقیناً اللہ رب العزت جن کے نوازے ہیں یعنی مقام کدانی ملی ہوا ہے یقیناً حضور کی ذات پاک. میں نے شروع میں ابتدائی گفتگو میں 5 مرتبہ میں نے کہا 5 مرتبہ کہ درود پڑھی شاید لا علمی میں
ہم شاید اس بات کو جانتے نہیں ہیں کہ درود پڑھنے کی جو برکتیں ہیں ہم اس سے واقف نہیں ہیں، یا ہمیں کسی نے شاید جھنجھوڑا نہیں یا ابھی تک بتایا نہیں ہے کہ یہ درود ہے کیا۔ حسنین شاہ بادشاہ نے نعت پڑھی، ایک شعر آیا کہ جس چہرہ انور پر رہتی ہے نظر رب کی۔ رب تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو اپنے محبوب کا ذکر اس انداز میں فرمایا ہے، چہرہ انور کو کیا کہیں گے؟ سرکار کا وہ چہرہ، یودھا واللیل اذا سجا، جہاں چہرے کی بات کی، زلفوں کی بات کی، یہ تو حضور کا وجود پاک ہے، مگر قرآن پڑھتے ہیں تو پھر حضور کی شان اس طرح کھل کر سامنے آتی ہے کہ ہم بھی اور آپ بھی اکثر گلے میں ہم رکھتے ہیں چادر۔ ابھی چادر شاہ صاحب نے پہنی ہوئی ہے، ہمارے علامہ صاحب نے چادر پہنی ہوئی ہے، اور بہت سے احباب ہوں گے جن کے پاس چادر ہوتی، اکثر یہاں رکھتے ہیں چادر۔ آپ جانتے میرے نبی بھی کملی ہوتے تھے، کندھوں پر کملی ہوتی تھی۔ میرے رب اپنے محبوب سے اتنی محبت فرماتا ہے کہ نبی کے کندھے پر جو چادر ہوتی تھی اللہ نے اس کا ذکر بھی قرآن نے کیا ہے، یا ایھا المزمل، کہ ایک کملی اوڑھنے والے نبی۔ اب بات کیا ہے کہ رب کی نظر میں، رب کی توجہ میں وہ چادر بھی تھی کہ جو نبی کے کندھوں پر تھی۔ یعنی کیا شان ہے، ذرا سمجھیے اس بات کہ نبی اگر چادر مبارک رکھ دیں تو رب تعالیٰ کی توجہ، رب تعالیٰ کی نظر میں، رب کی توجہ میں نبی کے صدقے وہ چادر بھی، قرآن کریم میں اس کا ذکر ہو جائے کہ ایک کملی اوڑھنے والے نبی، ایک کملی اوڑھنے والے نبی، یعنی کیا مطلب کہ نبی کا وجود پاک تو کیا کہیے کہ اگر نبی اپنے مبارک کندھے پر اگر کملی اوڑھ لیں، چادر رکھ دیں، تو اللہ تعالیٰ یہ فرمائے اور یہ ہمیں میسج مل جائے، ہمیں یہ پیغام مل جائے کہ نبی کا مقام اتنا بلند ہے کہ اگر نبی کے کندھے پر چادر آ جائے تو وہ بھی رب کی توجہ میں آ جاتی ہے۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اے چادر اوڑھنے والے نبی، آدھی رات یا اس سے کچھ کم آرام فرمائیے اور قرآن کریم کو خوب ٹھہر ٹھہر کر تلاوت فرمائیے۔ بات یہ ہے کہ نبی جو چادر اوڑھ لے، توجہ چاہوں گا، چادر اوڑھ لیں تو وہ چادر کتنی مقدس ہے؟ چاہو نا سبحان اللہ، بابا محبت سے چاہو سبحان اللہ۔ نبی سائیں جے کندھے تے جی چادر اچھے، ان چادر جو ذکر قرآن میں اچھی ہوئی نے قرآن کندھا کے جواب نبی سائیں جے کندھے تے چادر اچھے تو وہ مجھے رب جی توجہ میں آئے۔ اللہ اکبر۔ رب ان جو ذکر قرآن کیا فرمائے تو یا ایھا المدثر، ایک کمبل اوڑھنے والے نبی، یا ایھا المدثر، کہیں فرما رہا یا ایھا المزمل۔ اب بات یہ ہے، ذرا سمجھیے مقام رسالت کو، مقام مصطفیٰ کو، کہ حضور کا وہ مقام اور مرتبہ کہ سرکار اپنی چادر مبارک کو کندھے پر رکھ دے تو وہ توجہ میں آ جائے۔ ہم نے کہا کہ حضور نے چادر کندھے پر رکھی، وہ رب کی توجہ میں آئی۔ خدا کی قسم یہ بات بھی حقیقت ہے کہ سرکار حسن کو، حسین کو بھی اپنے کندھوں پر بٹھاتے تھے، کندھوں پر بٹھاتے تھے، تو وہ حسنین کتنی توجہ میں ہوگا کہ جن کے نبی پنجے کندھے تے ویرائیے تو وہ کتنی توجہ میں ہوگا کہ اگر چادر یاد آئے، چادر جو ذکر قرآن میں آئے ہو تو پوئے پا حسنین کریمین کے کو نہ بولی بھی آئی، نبی صحیح کے بھی تو ویرائے آئی۔ بھئی گل جو درود جو آگے جو ذرا سمجھو، نبی جی تا ہر ادا کرو چون سرکار کی شان ہے، عبادت خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر درود جی بابا فرید پانجا پی رہی ہے، جو سبحان اللہ۔
بابا فرید کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ حضور کوئی ایسا عمل بتائیے، کوئی ایسا عمل بتائیے کہ جب میں وہ عمل کروں تو ہمارے دونوں شولڈرز پر، دونوں کندھوں پر جو کرامن کاتبین جو فرشتے ہوتے ہیں، یہ دونوں فرشتے ایک ساتھ عمل ایک ہو اور یہ دونوں حرکت میں آ جائے کہ مومن جب نیکیاں کرتا ہے تو سیدھے ہاتھ پر بیٹھنے والا جو فرشتہ، سیدھے کندھے پر بیٹھنے والا فرشتہ وہ نیکیاں لکھنا شروع کر دیتا ہے، اور جب کوئی گناہ کرتا ہے تو الٹے شولڈر پر بیٹھنے والا فرشتہ یہ گناہ لکھنا شروع کر دیتا ہے۔ سوال یہ ہے حضور کہ کوئی ایسا عمل بھی ہے تو مجھے آپ بتائیے کہ عمل ایک ہو، فرشتے دونوں حرکت میں آئے، ورنہ ہوتا یہ ہے کہ ایک ٹائم ایک ہی فرشتہ حرکت کرتا ہے۔ گناہ کوئی کر رہا ہو تو یہ لیفٹ شولڈر پر بیٹھنے والا گناہ لکھے گا، نیک عمل ہو تو نیکیاں لکھنے والا رائٹ شولڈر پر بیٹھنے والا وہ نیکیاں لکھ رہا ہوگا، یہ اس وقت کچھ نہیں کر رہا ہوگا۔ یہ کرامن کاتبین، بابا صاحب نے یہ فرمایا کہ ہاں یہ عمل ہے۔ حضور فرمائیے کون سا عمل ہے؟ آپ نے فرمایا کہ نبی اور آل نبی پر درود پڑھا، حضور کی شان ذات پاک پر۔ اور جب کوئی شخص درود بھیجتا ہے تو رائٹ شولڈر پر بیٹھنے والا فرشتہ یہ نیکیاں لکھنا شروع کر دیتا ہے، اور لیفٹ شولڈر پر بیٹھنے والا فرشتہ گناہوں کو مٹانا شروع کر دیتا ہے۔ کام ایک ہے، لیکن یہاں پر لا علمی کہیے کہ شاید توجہ نہیں کہ ہم درود آئے کرو۔ درود کیا ہے حضرات کرام؟ درود کیا ہے؟ ہم پڑھتے ہیں درود اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و نبینا و شفیعنا و مأوانا و منجانا، یہ سارے سرکار کی شان القابات ہیں۔ اس کو مختصر کر دیں، مختصر تو ہے ہی، میں سمجھانے کی نیت سے عرض کر رہا ہوں کہ اگر اس کو آپ سمیٹ دیں تو پھر جو ایک مومن جب درود بھیجتا ہے صرف اتنا کہتا ہے اللہم صلی علی محمد، اور یہ درود ہے وعلی آل سیدنا محمد۔ اس کا ترجمہ کبھی وقت اجازت دے تو آپ ترجمہ کریے، اور کسی بھی صاحبان جو علم ہے ان سے جا کر کبھی آپ پوچھئے کہ حضرت ذرا ہمیں اس کا ترجمہ تو بتا دیجیے، ہے کیا یہ درود جو ہے، یہ ہے کیا؟ جب آپ پوچھیں گے یا آپ خود ریسرچ کریں گے، تحقیق کریں گے تو ہر قرآنی آیت کا ترجمہ ہوتا ہے، تو درود پاک کا بھی ترجمہ ہے۔ تو جب آپ ترجمہ جانیں گے تو اس کا ترجمہ یہ ہے، جب ہم کہتے ہیں اللہم اے اللہ، اے اللہ، اللہم اے اللہ صلی علی محمد، کہ درود بھیج محمد مصطفیٰ پر، یہ اس کا ترجمہ بالکل سادہ الفاظ میں عرض کر رہا ہوں۔ ہم یہ کہتے ہیں، رب ہمیں فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے ایمان والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، کہ درود بھیجو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر۔ رب یہ حکم فرمائے کہ اے ایمان والو درود بھیجو، اے ایمان والو درود بھیجو۔ مالک کیسے درود بھیجے؟ اے میرے بندو صرف اتنا کہو کہ اے اللہ تو درود بھیج محمد مصطفیٰ پر، کہ جیسی رب کی شان ہے ویسا درود مصطفیٰ پر ہے۔ اگر سمجھ میں آئیے تو کہیے سبحان اللہ۔ یعنی کیا مطلب کہ ہماری زبان یہ اس قابل بھی ہے کہ ہم درود بھیجیں۔ ہم تو اپنے رب سے عرض کرتے ہیں کہ مالک جیسی تیری شان ویسا درود تو بھیج، بس مومن اتنا کہتا ہے اور درود ہو جاتا ہے۔ اگر سمجھ آئی آئیے تو سبحان اللہ۔ یعنی کیا مطلب؟ ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اے اللہ تو درود بھیج، اے اللہ تو درود بھیج، اے اللہ تو درود بھیج، ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں،
اور وہ درود کی ساری نیکیاں ہمیں مل رہی ہوتی ہیں. ہم ان تمام ثواب کے مستحق ہو جاتے ہیں کہ جو ایک درود پڑھنے والے کے لیے حضور نے فرمایا ہے. کیا کہتے ہیں کہ اللہ کو درود دے. اب یہ درود ہے، یہ درود ہے. اسی لیے تو جو بزرگان دین ہیں ان کا ایک طریقہ تھا کہ وہ کبھی زبان ان کی وہ خاموش نہیں رہتے. اگر بظاہر خاموش بھی ہے تو دل میں درود پڑھتے رہتے تھے. اور یہ واحد عمل ہے درود، واحد عمل کہ جو قبول ہے. اچھا حضور سے پوچھا گیا کہ سرکار آپ فرمائیے آپ پر درود کس طرح بھیجیں. کہیے سبحان اللہ. کوئی بھی بات آتی تو صحابہ کس سے پوچھتے تھے؟ حضور سے پوچھتے تھے. جب حضور نے نبوت کا اعلان فرمایا، صحابہ جب اسلام، صحابہ کرام کی مقدس جماعت جب حضور کے قدموں میں جب آئے، جن کو ایمان ملتا رہا، صحابیت کے مرتبے پر فائز ہوتے رہے، اور پھر آپ بالآخر وہ وقت بھی آیا، آ کر یہ عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا یہ فرمائیے کہ اللہ کہاں ہے؟ اللہ کہاں ہے؟ اللہ کہاں ہے؟ تو پتا چلا کہ صحابہ نے بھی جب رب کو تلاش کرنا چاہا تو وہ ڈائریکٹ نہیں گئے، حضور کے پاس آئے اور آ کر یہ پوچھا کہ یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائے، ذرا یہ فرمائیے کہ رب کہاں ہے؟ رب کہاں ہے؟ اللہ نے جبریل کو حکم دیا کہ جبریل یہ مجھ سے، میرے نبی سے میرے بارے میں یہ پوچھ رہے ہیں کہ میں کہاں ہوں. اب جاؤ، جا کر یہ فرمائیے، عرض کرو حضور سے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. مجھے وہ بے اسلیم شاہ جی نے زبان آئے نا کہ دکھاؤ ترنم کے ساتھ آگے قرآن پڑھ نہیں سنایا. چاہو نا سبحان اللہ. سائی اسلیم شاہ جو قرآن پڑھنے بیو ہے ٹرائی گیا، سائی اسلیم شاہ ٹرائی گیا، سائی اسلیم شاہ کی پڑھے تو سبحان اللہ. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اے جبرائیل منی نے چاہو کہ رب چکو قریب آئے، آئی دعا کرو، دعا قبول کرے، بارو آئے. صحابہ نے جب پوچھا، حضور سے پوچھا کہ رب کو تلاش کرنا جب منظور ہوا، جب سوچا کہ کہاں تلاش کیا جائے، کہاں ڈھونڈا جائے، تو آئے حضور کے پاس. رب نے بھی فرمایا کہ اے محبوب جو تمہارے پاس آ گیا وہ ہمارے پاس آ گیا. اتنی قریب بچی گرو وہ دعاؤں گرو قریب آئیا دعائیں کے قبول کرن وارو آئیا. یہ صحابہ بیا حضور دی بارگاہ میں کہ یا رسول اللہ درود جو حکم آگے ہوئے ہیں، ذرا چاہو نا سوال اللہ، درود جو حکم آگے ہوئے ہیں درود کی پڑھوں؟ سرکار ذرا فرمائیو تو صحیح درود کی پڑھوں آگے. آہا سبحان اللہ. میں نے پوچھا، صحابہ نے آ کر جب سوال کیا، اور ایک اور بات عرض کروں، جب صحابہ حضور کی خدمت میں آتے تھے سوال بعد میں کرتے تھے. یہ بیٹھے ہمارا علامہ صاحب جب بھی گفتگو کرتے تھے تو پہلے کہتے تھے کہ فدا کا فدا کا فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ. فدا کا کہ یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان. صحابہ کا تو یہ طریقہ تھا کہ بات بعد میں ہے، پہلے عظمت بتا رہے ہیں کہ حضور کا مقام یہ ہے کہ بات کرنے سے پہلے اپنے ماں باپ کو یہ قربان کر کے یہ بتاتے تھے کہ سرکار ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائے. پھر بات کرتے، پھر سوال ہوتا تھا، پھر گفتگو ہوتی تھی. آپ سمجھے بات کو؟ کہیے سبحان اللہ. درود کے بارے میں بھی پوچھا حضور سے کہ سرکار ذرا آپ یہ فرمائیے کہ درود رب کا یہ حکم ہے کہ درود بھیجو. یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، ذرا یہ فرمائیے آپ پر درود کس طرح سے بھیجیں. جب یہ سوال ہوا حضور نے فرمایا، کہیے سبحان اللہ، حضور نے فرمایا اس طرح بھیجو اللہم صلی علی محمد وعلی
آل محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وہی درود نماز میں ہے اور جو اس کو بھی اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. درود آئے نماز میں بھی آئے نا بابا چورس سبحان اللہ انگار کے پنجی پریشانی کے دور کرن جی نیسا بلند آواز سے درود پڑھو. اللہ